السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو پاپوں سے ایک ایسا ڈیزرٹ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی بھی ہوگا اور بہت ہی ڈیلیشیس بنے گا۔ تو یہ اسپیشل کھیر آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی، تو ضرور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ تو آئیے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سا یہ ڈیزرٹ۔ تو یہاں پر میں نے 1 kg دودھ لیا ہے اور میں نے اس کو پکا لیا ہے تقریباً 15 منٹ۔ ہم نے اس دودھ کو اچھے سے پکانا ہے۔ الائچی، اس میں 2 الائچیاں میں نے شامل کر دی تھیں۔ اور یہاں دیکھیے یہ میں نے چاول لیے ہیں باسمتی کے اور خوشبودار چاول ہیں۔ اس کو میں نے بھگو دیا تھا 15 منٹ کے لیے اور اب میں اسے پانی ڈال کر بوائل کر لوں گی۔ اس میں کچھ اور شامل نہیں کرنا، اسے جسٹ بوائل کرنا ہے اور اس کا پانی ڈرین کر کے ہمیں یہ ٹھنڈا کر لینا ہے اس کو۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ دودھ پک رہا ہے، اسے پکتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار سی خوشبو آنے لگی ہے اس میں سے۔ اور یہاں دیکھیے ہمارے چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں، تقریباً 10 منٹ لگے ہیں، ہمارے چاول اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں۔ اور اب میں ان کو نکال لوں گی ایک برتن میں اور ٹھنڈا کر لوں گی۔ اور یہاں پر دیکھیے ہماری مزیدار سا یہ دودھ تیار ہو رہا ہے اور یہ پکتے پکتے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر میں تمام پاپے توڑ کر اس میں شامل کر رہی ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ گاڑھا رکھنا چاہیں کھیر کو ڈال سکتے ہیں 1 لیٹر میں، لیکن 4 سے 5 پاپے بہت ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے میں سب سے پہلے پاپے ڈال لوں گی، اس کے بعد میں نے اس میں دودھ شامل کیا تھا آدھا دودھ میں نے بچا لیا تھا، 1 کپ دودھ میں نے بچا لیا تھا، اس میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا اور اس میں ایڈ کر دیا۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ ابلے ہوئے چاول بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ آپ نے ٹھنڈا کر کے ہی اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے اب میں اس کو بلینڈر جار کو چلا لوں گی اور اپنا یہ مزیدار سا جو ہمارا یہ پیسٹ تیار ہو گیا ہے، اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے دودھ میں۔ تمام کو ہم نے اس دودھ میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم آہستہ آہستہ چمچ چلاتے ہوئے اسے پکا لیں گے، تقریباً 10 منٹ لگیں گے اسے گاڑھا ہونے میں۔ اور یہ بہت ہی جھٹپٹ سے تیار ہو جاتی ہے ہماری کھیر اور بہت ہی لاجواب بنی ہے۔ ابھی تک میں نے اس میں چینی شامل نہیں کی ہے، تو چینی ابھی اس میں شامل کریں گے، لیکن ہم پہلے اس کو ذرا گاڑھا کر لیں۔ اب دیکھیے یہ میرے پاس ایک خالی باؤل ہے اور اس کے اندر میں نے 1 پیالی چینی شامل کر دی ہے۔ 1 لیٹر میں 1 پیالی چینی انف رہے گی۔ تو یہاں پر میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے پکا لیا تھا اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے چینی کو، اور اسے پکنے میں بھی تقریباً 5 to 10 منٹس لگ جاتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ اسے آپ نے جلانا بالکل نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیے ہماری کھیر بالکل گاڑھی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں یہ چینی ہم نے پگھلائی ہے، اس کا کیرمل بن گیا ہے، اس کو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے، لیکن ہم نے چینی کو جلانا بالکل نہیں ہے ورنہ تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے چینی آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہی ہے اور یہ جب فلی میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس اسٹیج پر چمچ مسلسل چلاتے رہیں گے۔ تو یہاں دیکھیے ہم نے چینی کا یہ کیرمل بنا لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے، تو اسے بہت ہی اچھا سا ذائقہ اور خوشبو ایڈ ہو جائے گی ہماری کھیر کے اندر۔ اس اسٹیج پر آپ اس میں ڈرائی فروٹس بھی شامل کر سکتے ہیں ورنہ تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ ویسے بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہے۔ اسے آپ ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھیں اور اس کے بعد یہ سرو کریں مہمانوں کو۔ یہ کھیر بہت ہی جھٹپٹ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی لو کاسٹ اور بجٹ فرینڈلی ریسیپی ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے، شاندار سی ہماری یہ کھیر تیار ہو گئی ہے اور یہ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے۔ تو یہاں دیکھیے ہم نے کھیر کو ٹھنڈا کر کے ایک باؤل میں ایڈ کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ اس میں ڈرائی فروٹس اپنی مرضی سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔
میرے پاس تھے 4 مغز اور تل، تو میں نے یہی ایڈ کر دیے۔ آپ اس میں بادام، پستے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں، نو ایشو۔ یا آپ سادہ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جھٹپٹ تیار ہو جانے والی، جسٹ 1 گھنٹہ لگا تھا اس ریسیپی کو تیار کرنے میں، لیکن ویڈیو بنانے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کی کھیر کیسی بنی۔ تو اسی طرح کی مزید اچھی ریسیپیز دیکھنے کے لیے ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔